من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ ایک مرتبہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ مکمل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کبھی ناکام اور نامراد نہیں فرماتے۔ تو حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرما دی کہ بھائی یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من المغرم ومن المأثم۔ یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کہ بعض مرتبہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کچھ ادھار کا معاملہ فرمایا، یہاں تک کہ بالکل آخر حیات میں جب آپ کی وفات ہوئی تو اس سے تو آپ کے زرہ بھی رہن رکھی ہوئی تھی کہیں کسی یہودی کے پاس۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا تھا کہ زندگی کی جتنی ضروریات انسان سے وابستہ ہو سکتی ہیں ان سب کی تعلیم آپ کے عمل سے دینی تھی، ان سب کی تعلیم دینی تھی۔ لہذا آپ کو مقروض بھی بنا دیا ہے بعض اوقات، تاکہ آپ کا اسوہ حسنہ سامنے ہو کہ اگر مقروض بنو تو کیسے بنو، اور مقروض بنو تو تمہارے تو اس سنت اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کیا تقاضا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مرتبہ مقروض بھی بنایا گیا، لیکن دعا تلقین فرما دی کہ تم مانگا کرو، اور اب دل سے مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نوبت نہیں آنے دیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بکثرت یہ دعا مانگتے ہیں، انی اعوذ بک من المغرم، کہ مقروض بننے سے، کسی کا دیندار بننے سے، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو کیوں اتنی پناہ مانگتے ہیں آپ مقروض بننے سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں مقروض بننے کے بعد آدمی کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں۔ مقروض بنتا ہے تو بعض اوقات وعدے کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب فرض کرو ادا کرنا نہیں ہے، ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہے، یا ادا کرنے کا موقع نہیں ہے، یا ادا کرنا چاہتا نہیں، تو بعض اوقات جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور وعدے کی خلاف ورزی کرنی پڑتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں اس کام سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے مقروض بننے سے بچائیے، اور یہ تلقین فرمائی۔ تو ساتھ میں یہ تعلیم بھی دے دی کہ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا مقروض نہ کرے۔ تو اول تو پہلا کام یہ ہے کہ حتی الامکان جب تک ہو سکتا ہو کسی کے سامنے قرض کے لیے بھی ہاتھ نہ پھیلاؤ، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو حضرت والا نے آگے بیان فرمائی ہے کہ اگر کسی سے مانگنے کی، قرض مانگنے کی نوبت آ جائے تو ایسے شخص سے مانگو کہ جو اگر اس کا دل نہ چاہ رہا ہو تو وہ انکار بھی کر سکے۔ یعنی اگر کسی ایسے شخص سے مانگا جس سے بہت گہرے تعلقات ہیں، اور جس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ اس کا دل تو نہیں چاہ رہا ہوگا لیکن یہ میرے دباؤ میں دے دے گا، میرے تعلقات کے دباؤ میں دے دے گا، تو اس سے بھی نہیں مانگنا۔ ایسے شخص سے مانگو کہ جس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ اگر اس کی استطاعت نہیں ہوگی دینے کی، یعنی دینا اس کی استطاعت سے باہر ہوگا، یا اس کے خوش دلی سے نہیں دے رہا ہوگا، خوش دلی نہیں ہوگی تو یہ انکار بھی کر سکے گا۔ لہذا اگر کسی ایسے شخص سے مانگا کہ دوسرا آدمی جو ہے وہ مجبوری ہو گیا کہ بھائی ان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت ایسی ہے کہ میں مجبور ہو کر دوں گا، تو جہاں یہ خیال ہو کہ خوش دلی سے نہیں دے گا وہاں پر نہیں، کیونکہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں ہوتا۔ خوش دلی سے دے رہا ہو بے شک لے لو،
لیکن بغیر خوش دلی کے اگر دے رہا ہے تو وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا. لہذا دباؤ کی صورت پیدا نہ ہو. یہ ہو آدمی سے اگر مانگے بھائی اگر آپ خوش دلی سے دے سکتے ہو تو بلا تکلف آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی ضرورت ہے, اگر آپ خوش دلی سے دے سکتے ہو تو بے شک دے دیں, اور اگر آپ نہیں دیں گے تو مجھے کوئی شکایت بھی نہیں ہوگی, مجھے کوئی گلہ بھی نہیں ہوگا, مجھے ناگواری بھی نہیں ہوگی. یہ ساتھ اس کو بتا دیں تاکہ وہ دباؤ میں آ کر نہ دے تو وہ اس لیے دے کہ اللہ کے لیے دے, اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر دے, تمہارے ساتھ تعلق محبت کا تعلق ہے, اس محبت کے تعلق کا حق ادا کرنے کے لیے دے, لیکن دباؤ میں آ کر نہ دے. لہذا صاف صاف اس سے کہہ دو کہ بھائی مجھے ضرورت تو ہے لیکن بلا تکلف میں آپ سے کہتا ہوں, اگر آپ کو منظور نہ ہو یا خوش دلی نہ ہو یا آپ کے حالات اجازت نہ دیتے ہوں تو پھر آپ بے شک انکار کر دیں, مجھے کوئی ناگواری نہیں ہوگی. یہ طریقہ اختیار کرے مانگنے کا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کہیں نوبت آ جائے تو پھر اس طرح کرے, اور ساتھ میں دل میں یہ پورا عزم ہو کہ میں اس کو ضرور ادا کروں گا, جیسا وعدہ کیا ہے اس کے مطابق ادا کروں گا, اس کا پورا عزم ہو. جب یہ عزم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس غرض سے کوئی ادھار کا معاملہ کرتا ہے کہ میں اس کو ادا کروں گا ضرور اور جلد از جلد ادا کروں گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرمائے. حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کوئی اپنے اوپر ذمہ داری لے دین کی اور اس حالت میں لے کہ وہ خود دل میں یہ عزم رکھے ہوئے ہو کہ میں ضرور ادا کروں گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ادا کروا ہی دیتے ہیں, اس کا دین ادا کروا ہی دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ قرض تو لے لیا, اب اپنا الو تو سیدھا ہو گیا, اس کے بعد بے پرواہ ہو کے بیٹھ گئے کہ بھائی جب موقع ہوگا ادا کر دیں گے, جب موقع ہوگا ادا کر دیں گے. اس میں ٹال مٹول ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر آدمی ادا کرنے کے قابل نہیں. لیکن اگر شروع سے عزم ہے اور جیسے حضرت فرما رہے ہیں کہ اس فکر میں رہو کہ ادا کرو, ادا کرنا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. اور ادا کرنے کے لیے جب آج کل تو بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہیں, مقروض ہو جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ قرضے کی تہیں چڑھتی چلی جاتی ہیں. لیکن اب کہتے ہیں جی اتنا سارا قرضہ ہو گیا, ہزاروں کا لاکھوں کا قرضہ ہو گیا, اور ادا کرنے کی غم تو ہے کہ اتنا سارا قرضہ ہو گیا, لیکن دماغ میں یہ ہے کہ جب وہ لاکھوں آئیں گے تو ادا کروں گا. لیکن اگر کوئی اللہ کا بندہ صحیح طریقے سے معاملہ کرے تو یہ دیکھے کہ اپنے اخراجات کو کم کرے, اس میں سے بچا کر خرچ کرے, اور اس کو الگ رکھ دے کہ بھائی اتنا میں نے قرض ادا کرنا ہے. ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے اور وہ پہلے بھی خطوں میں لکھتے رہتے تھے میرے دل میں بہت قرض ہو گیا ہے, لاکھوں کا قرضہ, اور پریشان رہتے تھے اس کی وجہ سے. کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں, لکھتے رہتے تھے, دعا بھی کرنے کو کہتے تھے کہ کیا کروں, کس طرح کروں, ادا کروں, کیسے کروں. اب کچھ دن پہلے دیکھا تو وہ سفر کر کے چلے آئے, وہاں سے اچھا خاصا لمبا سفر طے کر کے آ گئے, اور میرے لیے ایک بہت سارا ہدیہ لے کر آئے مختلف چیزوں. تو میں نے کہا بھائی آپ مقروض ہو اتنے دنوں, اتنا زیادہ آپ کے ذمہ قرضہ ہے, تو اس حالت میں یہ کیوں تم نے سفر کیا, کیوں اتنا سارا ہدیہ لے کر آئے؟
کہ جی میں نے سوچا کہ دل چاہ رہا تھا آپ سے ملنے کا اور ساتھ میں یہ ہدیہ بھی پیش کرنے کا دل چاہ رہا تھا. میں نے کہا بندے خدا، یہ جتنے پیسے تم نے وہاں سے یہاں آنے پر خرچ کیے اور جتنے کا یہ ہدیہ تم نے لے کر آئے، اس کو اٹھا کر قرض کے مد میں اس کو رکھتے اور اس طرح جتنا قرضہ اس سے ادا ہو سکتا، تھوڑا بہت ہی ادا ہو جاتا، چلو 1000واں حصہ ہوتا ادا ہو جاتا، 100واں حصہ ادا ہو جاتا، لیکن ادا تو ہوتا. اور اس سے معلوم ہوتا کہ تمہارے دماغ میں فکر ہے اس بات کی کہ مجھے ادائیگی کرنی ہے. لیکن تم اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ اکٹھے جب لاکھوں آئیں گے تو اکٹھے میں ادا کروں گا، تو اس کا نتیجہ یہ کہ ایک پیسہ بھی ادا نہیں ہو رہا. تم روز اپنے خرچے میں سے 1 روپیہ بچاؤ اور اس کو تھیلی میں ڈالو، اور جب اتنا ہو جائے کہ کسی کو دے سکو اتنا اس کو دے دو. میں نے کہا لے جاؤ یہ ہدیہ اور اس کو فروخت کرو، اور فروخت کر کے جو پیسے ملے وہ قرض میں ادا کرو. اگر 1 روپیہ بھی روز بچا سکتے ہو بچاؤ، اور بچا کر قرضے کی ادائیگی کے مد میں رکھو. جب کوئی اللہ کا بندہ اس طرح کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب بندے کو دیکھتے ہیں کہ یہ قدم بڑھایا اس نے کہ نہیں بڑھایا، اگر کوئی قدم بڑھایا اس نے اور پھر مانگا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں. لیکن قدم تو بڑھائے نہیں آدمی، جتنا انسان کی استطاعت میں ہے وہ کام تو کرے نہیں اور مانگے جائے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ تو غیب سے دے دے، غیب سے دے دے. ارے قدم بڑھاؤ اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرمائے. یہ ہے معنی اس حدیث کے کہ جو شخص کسی کا دیندار ہو گیا ہو اور دل میں اس کا ارادہ ہو، ارادہ ظاہر ہوتا ہے عمل سے کہ تھوڑا ہو لیکن وہ ادا کرنے کی فکر کر رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کرا دیتے ہیں. لیکن کسی کے دل میں ہو ہی نہ ارادہ تو وہ اس کو تو حدیث میں چور کہا گیا ہے کہ جو آدمی قرض لے اور ادا کرنے کا ارادہ نہ ہو وہ در حقیقت آخرت میں چور بنا کر اٹھایا جائے گا، چور بنا کر اٹھایا جائے گا کہ اس نے ارادہ ہی نہیں کیا ادائیگی